اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود اسلام کا نام عطا فرمایا اور جس کا ذکر قرآن میں اسلام کے نام سے کیا۔ یہ دین تمام تر نظام زندگی کا مجموعہ اور پوری انسانی حیات کا بنیادی قانون اور اصول پر مشتمل ایک دین ہے۔ ایک ایسا دین ہے جس میں سراسر انسان کی بھلائی ہے، جس کا کوئی بھی حکم انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اگرچہ بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں نقصان دہ ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن در حقیقت اس نقصان میں انسان کا فائدہ بھی چھپا ہوا۔ کہیں ہمیں انفرادی نقصان نظر آتے بھی ہیں جو بظاہر دیکھنے والے اس کو نقصان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ معاشرتی زندگی کا پیغام ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی فطرت جن چیزوں کی جانب مائل ہوتی ہے، انسان طبعی طور پر جو چیزیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو دین میں شامل فرمایا، اور جو چیزیں طبعی طور پر فطری طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس دین میں منع فرما دیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دی کہ شراب نوشی اور جوا یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو بظاہر تو انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور بظاہر انسان اسے اپنے لیے سکون کا باعث، شراب کو سکون کا باعث اور جوے کو مال کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور جو انہیں اپنے لیے نفع بخش سمجھتا ہے وہ اسلام کے اس حکم سے شکایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسلام میں یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب ہمارے مزاج کا حصہ بنی ہوئی جسے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، غم، پریشانی اور دکھ کی حالت میں اسے پیتے ہیں تو اس سے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ جوا مال کمانے کا ذریعہ ہے کہ جو شخص غریب ہو، نادار ہو، وہ جوئے میں پیسہ لگائے، قسمت اس کا ساتھ دے تو اس کے ذریعے مال کما سکتا ہے۔ ان دونوں میں کسی کا نقصان تو نہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا لوگوں کے ساتھ فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ شراب کا اور جوئے کا حکم کیا ہے؟ تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے کہ ان میں اثم و عمان، اس میں گناہ بھی ہے، وہ منافع للناس اور لوگوں کی منفعت بھی ہے، یعنی دونوں پہلو ہیں، نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پھر اس امت پر حرام فرما دیا، یعنی فطری طور پر دو چیزوں کا تقابل کیا جائے، کسی ایک چیز کا دو پہلوؤں سے تقابل کیا جائے کہ وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ، اس میں نفع کے پہلو بھی نکلتے ہوں، نقصان کے پہلو بھی نکلتے ہوں، لیکن نقصان زیادہ ہو تو اسلام اس سے ہوتا ہے۔
نفع زیادہ ہو تو اسلام اس کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ یہی حکم سود کا ہے، یہی حکم ان تمام تر چیزوں کا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر عطا فرمایا، کہ انہیں بظاہر دیکھنے میں اگرچہ کسی حد تک ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس میں ہمارا نفع ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، کہ سرمایہ دار کے لیے سود میرا فائدہ ہے، کہ سود پہ وہ قرض دے اور پھر اس سے وہ اصل رقم پر کئی گنا بڑھا کر سود وصول کرے، یہ فائدہ ہے اس کے لیے، لیکن اللہ نے حرام قرار دیا کیونکہ اس کا دوسرا جو نقصان ہے، دوسرا جو پہلو ہے نقصان کا، وہ فائدے والے پہلو سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ پہلو کیا ہے کہ جو نادار، جو غریب شخص کسی سرمایہ دار سے قرض اٹھائے، اس کی تو ساری زندگی اس سود کی رقم کی ادائیگی میں گزر جانی، اس کی زندگی میں تو سکون کا کوئی لمحہ آنا ہی نہیں، کہ وہ سود در سود، قرض در قرض اڑتا ہی چلا جائے گا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی منع فرمایا۔ تو اس طرح کی اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام انسانیت کے بھلے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ اس دین کو دین فطرت اور اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، یعنی سلامتی والا دین۔ جو اس کے دامن میں آ جائے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ دنیا میں اس طرح سلامتی کہ اللہ تعالیٰ اس دین میں آنے کی برکت سے ہر نقصان سے اسے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں سلامتی اس طور پر کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچایا جائے، وہ لوگوں کے سامنے، وہاں کھڑے تمام انسانوں کے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھا جائے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین اسلام یعنی سلامتی والا دین قرار دیا۔ ہمارے یہاں دین اسلام کی تعلیمات پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلام کی چیزوں کو، اسلامی تعلیمات میں سے ایک ایک چیز کو لے کر اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان پر ان کے خلاف مسلمانوں کو اٹھایا اور بھڑکایا جاتا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک چیز پردہ ہے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ حلال حرام کا فرق ہے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ خاندان کے آپس کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، والدین اور اولاد کے آپس کے معاملات ہیں، مرد کے لیے 4 شادیوں کا جواز ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اعتراض کر کے ایک مسلمان کے دل و دماغ میں اسلام کے متعلق شک بٹھایا جا رہا ہے، کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے ان اعتراضات کو سن کر کہ کیا اسلام واقعی صحیح دین ہے، یا اس میں کہیں کوئی غلطی ہے، یا بتانے والا کوئی غلط بتا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مسلمان کے سامنے اگر براہ راست یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام غلط ہے تو مسلمان نے آپ سے بہت ہو جانا۔ کوئی بھی مسلمان عمل میں کتنا ہی بد اور برا کیوں نہ، وہ اسلام کے خلاف کوئی اعتراض نہیں سن سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر براہ راست کوئی اعتراض نہیں سن سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر براہ راست کوئی اعتراض برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکالا جاتا ہے اور طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے کہ عوام کو علماء سے دور کیا جاتا ہے، اور عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ ممبر سے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ خود ممبر والوں کی غلطی ہے کہ وہ غلط بیان کر رہے ہیں، ورنہ دین ایسا نہیں۔ دین کی ایک نئی تصویر پیش کی جاتی ہے، دین ایک نئے زاویے سے پیش کیا جاتا ہے، دین کی نئی تشریح کر کے پیش کی جاتی ہے، تاکہ ایک عام شخص کو یہ محسوس ہو کہ ممبر و محراب سے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، اصل دین کو چھوڑ ہے، اور اب وہ اصل دین کی تلاش میں نکلے گا۔ اب اس نے اصل دین کو تلاش کرنا ہے، ممبر سے دور ہوا، محراب سے دور ہوا، یہاں کی تعلیمات سے دور ہوا، مسجد سے دور ہوا، مدرسے سے دور ہوا، علماء سے دور ہو گیا، علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اب کیا کہ اب ذاتی طور پر اس نے دین کو پرکھنا اور پڑھنا شروع کرنا، اور ذاتی طور پر دین پرکھنا اور ذاتی طور پر دین پڑھنا یہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان نہیں رکھا کہ ہر نیا پیدا اٹھ کر دین کو سمجھنا شروع کر دے اور اسے سمجھ میں بھی آ جائے۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کے اس حصے کو جب یوں پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن میں لوگ
تفکر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، یعنی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ خود سے قرآن کیوں نہیں پڑھتے، آپ قرآن خود سے پڑھ کے اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے، آپ مولوی کی، آپ عالم دین کی، آپ کسی مفتی کی بات سنتے کیوں ہیں، آپ خود قرآن پڑھیں اور فیصلہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے، اللہ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ خود قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن فہمی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر خود قرآن اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والا ہوتا تو صحابہ کرام کے سامنے حضور قرآنی آیت پڑھ دیتے اور فارغ ہو جاتے۔ پھر حضور کو کیا ضرورت تھی تشریح کرنے کی، پھر رسول اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک ایک چیز ایک ایک بات سمجھانے کی۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی صحابہ سے فرماتے یہ آیت نازل ہوئی ہے فلاں سورت کی فلاں جگہ میں، اس آیت کو رکھو اور خود سمجھو۔ میرے آقا کو کیا ضرورت تھی کہ حضور تشریح کر رہے ہیں، صحابہ اس تشریح کو سن رہے ہیں اور اس تشریح کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کی ذات کے بغیر، حضور کی ذات کے بغیر صحابہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود عربی تھے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، صحابہ عربی زبان بولنے والے، اسی عرب میں رہنے والے، ان کی اپنی زبان میں، ان کے اپنے لہجے میں، ان کی اپنی لغت میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ قرآن کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے محتاج تھے کہ حضور بتائیں، حضور قرآن کی تشریح کریں، حضور قرآن کی تفسیر کریں، تو صحابہ اس تشریح کو لیں اور اسے سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ظاہری طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں دنیا میں، تو یہ ذمہ کہ قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر لوگوں کے لیے کی جائے اس امت کے علماء کے سر پر۔ تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم علماء سے دور ہو جائیں، ہم مساجد سے دور ہو جائیں، ہم مدارس سے دور ہو جائیں، خود قرآن پڑھنا شروع کریں اور قرآن ہمیں سمجھ میں آئے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، حضور نے جو اسلوب رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ رکھا، صحابہ نے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن کی سمجھنے کا، قرآن پہ غور کرنے کا جو طریقہ تھا، لازم ہے کہ اسی طریقے کو اپنایا جائے اور اسی کے مطابق قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ وگرنہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص آیت لے کے بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں 3 جگہ پر شراب کا حکم ہے اور 3 جگہ پر شراب کے متعلق احکام نازل ہوئے۔ ایک جگہ پر حکم نازل ہوا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، دوسری مرتبہ دوسری جگہ پر حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پی کر جو ہے وہ نماز کی طرف نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور تیسری جگہ حکم نازل ہوا کہ یہ حرام اور گناہ۔ 3 جگہ پر الگ الگ مختلف مقامات پر حکم نازل ہوا۔ آپ حضور کی سیرت کو چھوڑ دیجیے، آپ رسول اللہ کی تفسیر کو، آپ کی تشریح کو چھوڑ دیجیے، آپ علماء کے بیان کو چھوڑ دیجیے اور ان تینوں جگہوں میں آپ عمل کر کے دکھائیں۔ کس طرح عمل کریں گے؟ ایک جگہ صرف یہ کہا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، دوسری جگہ حکم ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ شراب پی کر، اور تیسری جگہ حکم ہے کہ یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اب کیسے کریں گے؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو پھر ان تینوں آیات میں سے کسی ایک آیت کو لے گا؟ وہ نماز کے وقت میں شراب نہیں پیے گا، باقی حالات میں پیتا رہے گا۔ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس سے ضرورت پڑے گی تو وہ شراب پیتا رہے گا۔ کوئی تیسرا شخص وہ اٹھے گا کہ جو یہ کہے گا کہ شراب حرام ہے، وہ نہیں پیے گا۔ تو معاشرے میں افراط و تفریق اور انتشار پھیلے گا۔ یہ حضور کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ معاشرہ یعنی کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان وہ کسی ایک مسئلے پر متحد ہو سکیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات، آپ کی تشریحات کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اس عمل سے روکتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈکشنری اٹھائے، قرآن سامنے رکھے اور ڈکشنری کے ذریعے قرآن کو حل کر کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے، ڈکشنری اٹھائے، وہاں سے ٹرانسلیٹ کرے اور پھر ان احادیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک جو طریقہ کار رکھا گیا کسی بھی چیز کو سمجھنے کا، اس طریقہ کار کو اپنانا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ آج لبرلز، آج سوشلزم کے ماننے والے، آج یہ جتنے ملحد اور ایتھسٹ ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی ساری کوشش صرف اتنی ہے کہ مسلمان مسجد کے ممبر و محراب سے دور ہو جائے، عام افراد کا تعلق مسجد کے ممبر و محراب سے دور ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ جب یہ تعلق ختم ہو جائے پھر دین سمجھنے کے لیے پھر اپنی عقل استعمال ہوگی،
اور جب اپنی عقل استعمال ہوگی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا فتنہ پھر سامنے آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس دور میں نہ جانے کتنے فتنوں کا ہم نے سامنا، کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم الرحمن علیہم رضوان کی محبت کا دامن تھاما، تو انہوں نے رسول اللہ کی تشریحات کو نظر انداز کیا، حضور کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، اور اہل بیت کو بھی سب کچھ سمجھ بیٹھے، صحابہ سے تعلق ختم کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ جنہوں نے صحابہ کی محبت کا دامن تھاما، حضور کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، آپ کی تشریحات کو چھوڑ دیا، اور صرف آیت لے لی کہ وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا، بس اسی کو تھاما اور اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ وہ بھی دیکھیں کہ ان کا نتیجہ بھی گمراہی۔ ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے دعوے دار ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی تشریحات، آپ علیہ السلام کی تفسیر، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کے بغیر کسی بھی طور نہ تو قرآن کو سمجھنا ممکن ہے اور نہ عقیدوں کو پختہ کرنا ممکن ہے۔ اس لیے لا محالہ ہم اپنے ہر معاملے میں اپنے آقا کے محتاج ہیں، اپنے ہر معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اور حضور کے محتاج۔ ہم براہ راست بھی ہیں اور وسائل اور وسیلوں سے اور ذریعوں سے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جن لوگوں کو اپنا وارث قرار دیا ہے، آپ دیکھیے نا کہ ایک عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور مسئلہ پوچھتی ہے، حضور مسئلہ بتاتے ہیں، عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے پاس۔ یہ حضور نیابت بتا رہے ہیں، آپ علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں اس دنیا میں بظاہر نہ ملوں تو میرے بعد جو میرے وارث ہیں تم ان سے رابطہ رکھو، تم ان سے تعلق رکھو، تم ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی صحبت میں رہو، تاکہ تمہارا ایمان، تمہارے عقائد یہ محفوظ رہ سکیں۔ اور آج ہمیں یہی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں کہ یہاں سے منبر و محراب سے دین کی تشریح غلط ہو رہی ہے، 1400 سال سے جو دین بتایا جا رہا ہے وہ قطعاً غلط ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی سیرت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی سیرت اور کردار پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اسلام کی بنیادی تعلیمات، اور یہاں تک کہ بعض ایسے بھی نامراد قسم کے لوگ اٹھے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض اٹھائے ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات کو ٹارگٹ کیا، مختلف اعتراضات حضور کی ذات پر کیے گئے، مختلف الزامات اور بہتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تراشے گئے۔ اور ایک عام شخص کے سامنے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی اعتراض کیا جائے اور اس سے سوال کیا جائے، یعنی باقاعدہ اعتراض کے انداز میں اعتراض نہ ہو بلکہ اس سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کہہ کر اس سے پوچھا جائے کہ حضور کی سیرت کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے بارے میں میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو، تو وہ شخص وہ سوال سن کر ہی حضور کی ذات کے معاملے میں شک میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ شک بنیادی طور پر کبھی بھی جہاں شک ہو وہاں یقین نہیں آ سکتا۔ ہمیں اسلام میں یقین رکھنے کا حکم ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کا حکم ہے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھنے کا حکم ہے۔ شک کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ شک کیا کہ خدا شاید ایک نہیں ہے، ایک سے زائد ہے، معاذ اللہ وہی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی شک کرے اس بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ممکن ہے کہ کوئی دوسرا نبی آ جائے، وہ وہی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر اس بات میں شک کرے کہ حضور علیہ السلام شاید اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، وہ وہی کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پورا کا پورا یقین پر ٹکا ہوا ہے۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا اسلام ایمان اتنا ہی مضبوط رہے گا، اور ایمان یقین کا ہی نام ہے۔ ہم جتنا اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے، ہم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام پر ہم یقین رکھیں گے، آپ علیہ السلام کے فرامین پر یقین رکھیں گے، اتنا ہی ہمارا تعلق اپنے رب سے قریب ہوگا۔ اور اگر ہم شکوک و شبہات میں پڑے تو یہ پہلی منزل ہے شک، اور اس کے بعد پھر آگے بندہ اپنے آپ کو دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب دل و دماغ میں تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی یہ بات صحیح ہے یا غلط، جب اس قسم کا بھی شک دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو پھر اسلام کی ساری تعلیمات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پھر نماز گئے، پھر روزہ گیا، پھر زکوٰۃ گئی، پھر حج گیا، پھر اخلاقیات گئیں، کہ جب ایک چیز میں شک ہو گیا، جب ایک چیز میں ہم شک میں پڑ گئے، اب ہر چیز میں شک ہوگا، اب ہر چیز میں یہ سوال اٹھے گا، حضور نے یہ صحیح فرمایا یا معاذ اللہ غلط، حضور نے یہ صحیح کیا یا معاذ اللہ غلط۔ اور جب یہ صحیح و غلط
ہم اس پیمانے پر رسول اللہ کی ذات کو پرکھیں گے پھر ایمان نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ایسا ہر شخص کہ جو ہم سے کسی ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جو رسول اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تنقیص پیدا کی جا رہی ہو، آپ کی شان میں کمی ثابت ہو رہی ہو، آپ کی ذات کے متعلق دل و دماغ میں شک پیدا کیے جا رہے ہوں، فوراً اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، فوراً لا حول پڑھنا چاہیے۔ کہ صحابہ کرام کی یہی روایت ہے کہ ایک صحابی کسی دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں آپ میری تھوڑی تسلی کر دیں، تقدیر کے معاملے میں میری تھوڑی تسلی کر دیں کہ میرے بارے میں ایسی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے جواب نہ دیا تو مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا ہوگا، میرا ایمان بچا لیں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث کا مفہوم ذکر کیا کہ جب تمہیں کسی قسم کا وسوسہ تمہیں ڈرانے لگے، وسوسہ پریشان کرنے لگے، تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، فوراً یہ پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کر اپنے اس خیال پر اور اپنے اس وسوسے پر اللہ سے معافی مانگو۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ ہم اگر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ لاہور پڑھیں، شیطان کے شر سے پناہ چاہیں، اور اپنے کسی بھی قریبی عالم دین سے رابطہ کر کے اپنے دل کی تسلی کر لیں تاکہ ایمان محفوظ ہو جائے۔ خود عقل کے گھوڑے دین کے میدان میں اور دین کے معاملات میں دوڑانا یہ اپنے ایمان اور اپنے اعتقاد کے لیے زہر کے برابر ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔